فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ یہ سب تبصرہ چل رہا تھا پہلے سے کہ حضرت شمیل علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے اس دور کے پیغمبر تھے، نبی تھے، تو اس قوم کے لیے انہوں نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ تو اس علاقے سے جب یہ ہجرت کر کے نکلے، فلما فصل طالوت بالجنود، پس جب جدا ہوئے نکلے طالوت خود اور اپنے لشکر کے ساتھ کسی اور جگہ کی طرف جانے لگے، تو قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں آزمانے والا ہے۔ اس قوم کو، لشکر کو کہا طالوت نے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانے والا ہے ایک نہر کے ذریعے، پانی کی ایک ندی ہے، وہاں سے تم گزرو گے، اس سے اللہ تمہیں آزمائے گا۔ فمن شرب منہ فلیس منی، پس جس کسی نے اس سے پی لیا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ پیاس بھی لگی ہوگی پھر بھی تم نے اس سے پینا نہیں ہے۔ سفر کے تھکے ہارے، پیاس کی شدت، گرمی کی شدت تھی، آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ اس ندی نالے سے، اس نہر سے ان لوگوں نے پانی نہیں پینا۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، پس جو کوئی نہیں پیے گا وہ ہم میں سے ہوگا، جو اللہ کی مان لے گا وہی ہم میں سے ہوگا۔ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، سوائے ان کے کہ جو ایک چلو بس بھر کے پی لے، اس کے لیے الگ حکم ہے۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، پس پی لیا اس سے، یعنی جب اس نہر پر پہنچے تو بہت تھوڑے لوگ تھے ان میں سے جنہوں نے نہیں پیا، باقی سب لوگوں نے پی لیا پانی۔ یعنی آزمائش میں وہ لوگ آزمائش کے مطابق پورے نہ اتر سکے، انہوں نے پانی پی لیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر لی۔ تو فرمایا کہ فلما جاوزہ والذین آمنوا معہ، پس جب وہ اس دریا سے آگے کنارے کی طرف پہنچے، خود اور ان کے تمام بقیہ ساتھی جو تھے، تو قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود، وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس تو کوئی طاقت نہیں کہ ہم لڑیں جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ۔ جنگ کے لیے نکلے تھے، انہوں نے کہا کہ اے طالوت، ہمارے پاس تو کوئی طاقت نہیں کہ ہم لڑ سکیں جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ۔ حالانکہ اس سے پہلے گزرا کہ انہوں نے کہا اپنے پیغمبر کو کہ ہمارے لیے کوئی ایسا بادشاہ مقرر کرو کہ جس کی زیر سایہ ہم جہاد کریں، اللہ کی راہ میں لڑیں، اسلام کے دشمنوں سے ہم بدلہ لیں جو انہوں نے اسلام کو نقصانات پہنچائے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا تھا کہ تم جب وقت آئے گا تم لڑو گے نہیں۔ اب یہ وقت آیا، انہوں نے ایک تو نافرمانی کی کہ پروردگار انہیں آزما رہا تھا، اس نہر سے بھی پانی نہیں پینا، سب نے پی لیا، چند ایک لوگ رہ گئے۔ اور جب آگے پہنچے جالوت کے ساتھ اور اس کے لشکر کے ساتھ جنگ کرنی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ان سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم تو نہیں لڑیں گے۔ آگے پھر پیغمبر نے انہیں سمجھایا، فرمایا قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، فرمایا کہ وہ لوگ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کئی ایسی جماعتیں، گروہ گزرے ہیں جو غالب آئے بڑی کثیر تعداد میں، بڑے بڑے لشکروں پر۔ اللہ پر وہ یقین رکھتے تھے کہ ہم نے مر جانا ہے، ہم اللہ کو ملنے والے ان قریب۔ وہ چھوٹے چھوٹے لشکر ایسے گزرے کہ وہ بڑے بڑے لشکروں سے ٹکرائے اور پروردگار نے ان کو فتح عطا کی۔ تو لہٰذا تم ڈرو نہ اس معاملے کے اندر، تم آگے بڑھو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بزدلی جو ہے نا دین کے حوالے سے انسان کو ہمیشہ کمزور کر دیتی ہے۔ اسلام کے حوالے سے غیرت کا ہونا، اب مثال کے طور پہ ہم دین اسلام کو دیکھ لیں، صحابہ کرام کے دور کو دیکھیں، اب اپنے دور کو دیکھیں، کس قدر ہم مجبور نظر آتے ہیں۔ صحابہ کرام کے پاس کیا طاقت تھی؟ بنیادی وہ چھوٹی سی جماعت جو وادی مکہ سے نکلی، چند ایک لوگ تھے،
اور شروع اس قدر ظلم و ستم، اپنے بھی خلاف تھے، اپنے سردار بھی خلاف تھے، اپنے قبیلے والے بھی خلاف تھے، حتیٰ کہ وہ چھوٹی سی جماعت ہجرت کر کے مدینے چلی گئی۔ اور پھر وہ ایسا بڑھتے جب چند ایک لوگ ہو گئے، پھر حکم ہو گیا کہ لڑو اپنے دشمنوں کے ساتھ۔ جو پہلا مارکا لگا، پہلا غزوہ ہوا اسلام اور کفر کا، غزوہ بدر، اس کے اندر دیکھ لیں کیا ہوا۔ تو پروردگار نے حق کو فتح عطا کی، صبر کیا صحابہ میں، اور ان کے اندر ایک غیرت تھی، ایک جذبہ تھا، جنون تھا لڑائی کا، اللہ کی راہ میں وہ لڑنا چاہتے تھے، اپنی جان کی، مال کی، اولاد کی کوئی پرواہ انہیں نہ تھی، دین اسلام کی محبت میں وہ آگے بڑھے، تو پروردگار نے انہیں فتح عطا کی۔ پھر ہم آگے دیکھیں جتنا بھی غزوات ہوتے رہے، صحابہ کرام مشکلات کا سامنا، کچھ کھانے کے لیے ہوتا نہیں ہوتا، یہاں تک بھی روایات کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام کو ایک کھجور عطا کی گئی، اور پھر حکم دیا گیا کہ 7 دن، پورا ہفتہ ایک کھجور پہ گزارا کر کے میدان جہاد میں جا کے اللہ کی راہ میں تم نے لڑنا ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ اس قدر کھانے کھاتے ہیں، اور پھر ہم اگر نماز پہ آ بھی جائیں تو اللہ پر احسان ہوتا ہے، ہمارا دل میں ایک عجیب طرح کی حالت ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ پہ احسان کر دیا کہ نماز پڑھ کے ہم بڑے موحد اور مجاہد محسوس کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو۔ وہ صحابہ جو میدان جنگ میں ہیں، کھانے کے لیے اتنا ملا کہ ایک کھجور، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں اشارہ کروں یہ احد پہاڑ سونا بن جائے، ٹھیک ہے نا، یہ اتھارٹی تھی، یہ پاور تھی، یہ طاقت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی پروردگار نے اپنے محبوب کو یہ سب کچھ عطا کر رکھا تھا، پھر بھی اس قدر سادہ زندگی۔ صحابہ کرام پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے خندق کھود رہے ہیں، میدان اپنا جنگ کی تیاریاں ہیں، خندق کھودتے کھودتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کام کرا رہے ہیں، تو صحابہ کرام نے دکھایا یا رسول اللہ ہم نے پتھر باندھے ہوئے پیٹ پہ۔ پتھر اسی لیے باندھے جاتے تھے کہ معدہ جو ہوتا ہے نا اس کو وہ دباؤ میں آ جاتا ہے، پھر وہ بھوک اور پیاس کی شدت کی اکتاہٹ انسان کو محسوس نہیں ہوتی، اس لیے پتھر باندھے جاتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے پتھر باندھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کیا، رسول اللہ تھک گئے، اب پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹا کے دکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے پیٹ پر۔ تو یہ کیوں تھا؟ اس لیے تاکہ آنے والی میری امت کے لوگ کوئی ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہراً عیش و عشرت کی زندگی گزار کے گئے، میں تو غریب تھا دنیا کے اندر۔ کائنات کے اندر معاشی حوالے سے جس قدر سادہ زندگی اللہ کے نبی گزار کے گئے، کائنات میں کسی کی زندگی ایسی نہیں ہے، لیکن وہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تربیت پانے والے ہمیشہ اسلام کی سربلندی کے لیے وہ میدان عمل میں ہوتے تھے، ان کا جہاد کرنا ہر وقت، اور پھر دین کی سربلندی کے لیے جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ لا کے اللہ کے نبی کی قدموں میں حاضر کر دیتے تھے۔ اور صبر، استقامت، جرت، قوت، طاقت کمال تھی، اور وہ یہ ایمانی طاقت تھی۔ جس کے پاس، بیچارے کے پاس ایک کھجور ہے، 7 دن گزارا کرنا ہے، وہ کتنی لوگوں کے ساتھ، ایک تنہا اور آگے 10 کفار ہیں ان کے ساتھ لڑ رہا ہے، 10 لوگوں پر بھاری ہے وہ ایک آدمی۔ قرآن پاک کی نص سورہ اپنا توبہ اٹھا کے دیکھیں 10واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں تم میں سے ایک مومن 10 کفار بڑے بڑے جنگجو پہلوانوں پر بھاری ہے، ایک مسلمان، اور وہ مسلمان کون ہے؟ جسے ایک کھجور دی گئی، اور 1 ہفتہ پورا اس نے اس کھجور پہ گزارا کرنا ہے۔ کیا لگتا ہے کہ وہ اس کے پاس کوئی طاقت ہوگی ظاہری جسمانی؟ نہیں بھئی، ایک کھجور کھا رہا ہے، ہلکا سا پانی، وہ بھی کبھی کبھی پانی خود ملتا ہی نہیں ہے، پیاس کی شدت، بھوک کی شدت، گرمی کی شدت، پردیسی کا عالم، چھوٹی سی جماعت، اور پھر بھی فرمایا تمہاری ایمان کی طاقت یہ ہے کہ تم میں سے ایک مومن مسلمان 10 کفار پہ باری ہے، وہ بھی بڑے بڑے جنگجو پہلوانوں پر۔ یہ ایمان کی طاقت تھی۔ آج ہر طرف سے اسلام پہ حملے، ہر طرف سے اسلام پہ اٹیک، مجبور ہم بیچارے ہو گئے ہیں، کچھ بھی نہیں کر پا رہے، کچھ ہو بھی نہیں رہا، اور ہر طرف سے اسلام کو دبایا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہمارا کردار خراب ہو گیا، ہم نے اپنے انداز زندگی کو بدل دیا، وہ ذوق، وہ چاہت، وہ لگن اسلام کی ہمارے اندر سے ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ تم دیکھو کہ وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات پر یقین رکھتے تھے، ایسے لوگ بہت تھوڑے چھوٹے چھوٹے گروہ ہوتے
جو بڑے بڑے لشکروں سے ٹکرائے اور اللہ نے ان کو فتح عطا کی ہے۔ محمد بن قاسم، یہ ہماری تاریخ رقم ہے، یاد رکھیں۔ محمد بن قاسم 17 سال کی عمر تھی، عرب سے نکلے اور انہوں نے مکمل سندھ کو فتح کیا، بلکہ ملتان سے بھی آگے تک یہ ایریے سارے انہوں نے فتح کیے۔ اسلام ان کے ذریعے یہاں تک پہنچا۔ چھوٹے چھوٹے لشکر نکلتے، ان کے بڑے بڑے قلعوں کو مسمار کر کے رکھ دیتے تھے۔ اچھا، یہ محمد بن قاسم کے آنے کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ راجہ داہر جو سندھ کا بڑا راجہ تھا، اس نے ایک مسلم خاتون کو منہ پہ تماچا مارا، وہ جو ہمارے ایک کشتی جا رہی تھی ہندوستان سے اس طرف جا رہی تھی، اپنا عرب کی طرف، تو راجہ داہر نے لوٹ لیا ان کو، ان کے ہاں جو جوان تھے ان کو قتل کر دیا۔ ایک عورت کو تماچا مارا اور کہا کہ بلاؤ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اپنے کسی لیڈر کو جو تمہیں آ کے چھوڑائے۔ وہ عورت کسی طرح بھی وہاں سے نکل گئی، وہاں جا کے پہنچی، جب خبر دی کہ اس طرح انہوں نے تماچا مار کے چیلنج دیا ہے، اب جب ان کو پتہ چلا کہ ہماری ایک خاتون کے منہ پہ تماچا مارا گیا، مسلم خاتون پہ، انہوں نے بدلہ لینے کے لیے وہاں سے لشکر نکلے، انہوں نے یہ پورے علاقے فتح کیے اور راجہ داہر کے اس قلعے کو مسمار کر کے گردن پر تلوار رکھے محمد بن قاسم کہا تھا بتاؤ کہ تم کس اسلامی لیڈر کو پکارنا چاہتے ہو۔ یہ ایک غیرت تھی، ایک جنون تھا۔ ہمارے ہاں اس قدر ظلم و ستم مسلم خواتین کے ساتھ، ہر طرف سے کفر حاوی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نام کے مسلمان رہ گئے۔ پہلے بھی میں کہہ رہا تھا، ہمارا زبانی کلامی صرف نعرہ رہ گیا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن اسلام کا کوئی بھی حکم اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم کسی بھی حوالے سے اپنے کردار کو دیکھیں، بالکل اسلام سے دور ہے، اور یہی وجہ ہے بنیادی کہ ہم مظلوم ہیں۔ پوری امت مسلمہ مظلوم نظر آ رہی ہے، حالانکہ اتنا بڑی جماعت، اتنا لوگ، اربوں کی تعداد میں، اور اس قدر پاور کہ ہم ٹکر لے سکتے ہیں، پوری کائنات سے، پورے کفر سے ہم لڑ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مجبور ہیں۔ وجہ کیا؟ کردار کو خراب کر دیا، ایمانی قوت ختم ہو گئی۔ جب ایمانی طاقت تھی، ظاہراً ہم سپر پاور نہ تھے، تب ہم سپر پاوروں سے ٹکرائے، کیسر و کسریٰ سے ٹکرائے اور ان کے قلعوں کو مسمار کیا۔ آج سپر پاور ہے، آج ہمارے پاس بہت زیادہ طاقت ہے، ہم لڑ سکتے ہیں، لیکن ایمانی طاقت ختم ہو گئی ہے۔ اصل چیز ہے ایمانی طاقت، اگر وہ ہے تو پھر ہم کفر سے ٹکرا سکتے ہیں، اگر وہ نہیں تو پھر ہمارے پاس جتنا بھی پاور ہو ہم کمزور ہیں، جس طرح کہ آج نظر آ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ سے ملنا ہے، جب مر جانا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے، تو پھر کس چیز سے گھبرانا؟ موت جس وقت آنی ہے نا، اسی وقت ہی آنی ہے، ایک لمحہ پہلے یا بعد ناممکن ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہم اپنے کردار کو بہتر کریں، ہر حوالے سے اپنے کردار کی طرف توجہ کریں۔ جب ہم اپنا کردار بہتر کر لیں گے تو خود بخود پروردگار ہمارے لیے اس طرح کا ماحول مہیا کر دے گا کہ ہر میدان ہمارے لیے فتح ہوگی، اور ہر جگہ پہ ہم کامیاب، اور نصرت اور فتح ہمارے قدم چومے گی، اگر ہماری تربیت، ہماری طبیعت، ہمارا مزاج، ہماری سوچ فکر، ہماری زندگی اسلام کے اصول کے مطابق رہی تو فرمایا واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ صبر کرو اور اسلام کے احکام کے مطابق چلتے رہو۔ دعا ہے پروردگار مخلص انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ